شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ امیر ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ وظیفہ یہ تسبیح ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اللہ کے فضل و کرم سے اربوں کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا ایسا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے اور فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں کہ جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت آپ نے نکالنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں، ساری زندگی پیسوں میں کھیلیں گے اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں، جب آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں مغرب کی نماز ادا ہو جائے، چاہے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، یا چاہے تو عشاء سے پہلے پہلے یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی اذان سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھیے گا۔ دولت، رزق اور پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی اگر بارش نہ ہوئی تو پھر مجھے کہنا، ہر طرف سے انشاءاللہ دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں آئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری تو قسمت خراب ہے، میرے نصیب خراب ہیں، میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی امیر نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے مسائل سے نہیں نکل سکتا، تو آج ان سب کو یہ عمل کرتے ہی یقین آ جائے گا کہ وظائف اگر ٹھیک طریقے سے کیے جائیں تو کتنا اثر رکھتے ہیں۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے چاہیے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا سچا ترین عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل آج آپ کو دینے لگا ہوں۔ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے، اور وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا انشاءاللہ اس ایک عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اس ایک عمل کے پڑھتے ہی دور ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں آج ان کو بتا دوں کہ یہ چھوٹا سا وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر کے دیکھیے، انشاءاللہ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والا عمل ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بیمار بہنیں، پریشان بہنیں جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت مت ہاریے گا، حوصلہ مت ہاریے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بتایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے اور اپنی بدلتی قسمت اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنی ہے۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف ایک آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ تو ناظرین، اب ہم اس عمل کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے کمنٹ باکس میں تحفتاً ضرور لکھ دیجئے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، بالکل اسی طرح حالات چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں کبھی ایک سے نہیں رہتے۔ یہ وقت بڑا ظالم ہے، کسی چھوٹے بڑے، بادشاہ، فقیر، امیر، غریب، عہدیدار، افسر، زمیندار، کسی کا بھی خیال نہیں کرتا اور سب کو اپنے پیروں تلے روندتا چلا جاتا ہے۔ کبھی عروج سے زوال کا سفر تو کبھی زوال سے عروج کا سفر، سب زندگی کا خاصہ ہے۔ یہ زندگی نہ جانے کیا کیا رنگ دکھاتی ہے، کبھی بہاریں تو کبھی خزاں، کبھی بارش تو کبھی دھوپ، کبھی گرمی تو کبھی سردی۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں چاروں طرف اندھیرے کا بسیرا ہوتا ہے، سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور رشتہ دار بھی خود کو رشتہ دار کہوانے کے روادار نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے برعکس جب حالات اچھے ہوتے ہیں، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، تو لوگ خواہ مخواہ سگے بننے کی کوشش میں سرگردہ نظر آتے ہیں۔ آج کل لوگ عہدہ یا حیثیت دیکھ کر ہی بات کرتے ہیں۔ اگر شومئی قسمت کوئی اچھا عہدہ مل جائے، مراعات مل جائیں تو خود کا دماغ بھی آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اس عہدے کی کرامات کی وجہ سے تعلقات اور جان پہچان بھی بنتی چلی جاتی ہے۔ لوگ اس عہدے کی وجہ سے چاپلوسی کرتے ہیں، نہ صرف آگے پیچھے پھرتے ہیں بلکہ ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں اور تعریفوں کے پل بھی باندھ دیتے ہیں۔ ماتحتوں کی لائن لگی ہوتی ہے جو ہر حکم بجا لانے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، اور ایسا زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے کہ کرسی کو سلام کیا جاتا ہے، جس کی کرسی اس کا راج، اور جب اللہ اختیارات سے نوازتا ہے تو کچھ لوگ اس عنایت پر اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں، جبکہ بیشتر لوگوں کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ وہ خود کو زمین کا خدا سمجھتے لگتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ وقت ایک سا نہیں رہتا اور ہر عروج کو زوال حاصل ہے۔ اکثر لوگ زندگی کی زبان سیکھے بغیر زندگی کی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں زندگی کی زبان سے مراد زندگی گزارنے کا فن، زندگی کے گہرے رازوں سے آشنائی، قوانین فطرت کو جاننا اور استعمال میں لانا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کائنات کا نظام بنایا ہی ایسے ہے کہ یہاں زندگی کا سفر کبھی ہموار راستوں پر طے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں نشیب و فراز اور دشوار گھاٹیاں اور راستے آتے ہیں۔ کبھی بلندیوں پر چڑھنا ہوتا ہے اور کبھی ڈھلوانوں کی طرف اترنا ہوتا ہے۔ الغرض زندگی کے سفر میں کئی قسم کی رکاوٹیں اور دشواریاں ہوتی ہیں جن سے کامیابی سے گزر کر ہی منزل پر پہنچنا نصیب ہوتا ہے۔ اب جو شخص زندگی کے قوانین سے واقف ہوگا وہ ہر موقع پر بہترین طرز عمل اختیار کرتے ہوئے مشکل مرحلے سے گزر جائے گا، لیکن جو شخص زندگی کے ضابطوں کو نہیں جانتا اس کے لیے مشکل حالات ہیں، طرز عمل اختیار کرنا مشکل ہوگا، اور اس طرح غلط روش اختیار کرتے ہوئے آپ کو ناکامی سے ہمکنار کرنا ہوگا اور مایوسی بے یقینی میں مبتلا ہو کر اپنی محرومیوں میں مزید اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ دیکھا جائے تو لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ناکام زندگی گزار رہی ہے، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ زندگی کے قوانین کو جانے اور سمجھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کے ان قوانین کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید ہے، جو کہ حکمت اور دانائی کے گہرے رازوں کا خزانہ ہے اور جس کا علم یقینی، قطعی اور حتمی ہے۔ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے جملوں میں زندگی کی بڑی بڑی حقیقتوں کو اس طرح سمو دیا گیا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، زندگی میں اچھا مقام پانے کے لیے محنت بھی کرتے رہیے اور ساتھ ساتھ رب کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس سے دعا بھی مانگتے رہیے۔ اب عمل کیا ہے، ذرا توجہ اور دھیان سے سنیے گا۔ کسی بھی دن جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پڑھنا کیسے ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ ثواب کا باعث ہے، کیونکہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثلاً آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں، یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرضہ اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیں، یا پھر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے،
اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کئی لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان اور سادہ سا وظیفہ ہے، لیکن دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، رب کریم کا یہ ذاتی نام ہے، اور جو شخص رب کو رب کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، آج آپ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے وہ مانگ لیجئے، انشاءاللہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ملے گا۔ تو یا اللہ کا وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے اس کی مکمل پڑھنی ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، تو آج ایک تسبیح یا اللہ پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے، اور جب آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی تو پھر آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یا اللہ کا یہ خاص عمل آج آپ کی بند قسمت کے تالوں کو انشاءاللہ کھول کر رکھ دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ تو یا اللہ کا وظیفہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حکیموں کا وظیفہ ہے، اور یا حکیموں کا مطلب ہے اے حکمت والی ذات، وہ ذات جو آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیموں پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لو۔ یا حکیموں پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل راتوں رات حل ہو جائیں گے، غیب سے فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے، اور رزق کی تنگی کا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اور ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حکیموں کا وظیفہ جب آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو خاص الخاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا کمال کا وظیفہ ہے، انتہائی مجرب، آزمودہ اور تیز ترین وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، الحمدللہ اسے راتوں رات کامیابی نصیب ہوئی، اور یہ وظیفہ، یہ کلمات ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ناظرین، ان کلمات کو ہی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی تمام پریشانیوں سے نکال دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ کی پاکی ہی بیان کی۔ کسی نبی، کسی ولی یا اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو نہیں پکارا، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ پکڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت، یعنی لا الہ الا اللہ، جو کہ کلمہ توحید ہے، اور کہا سبحانک، یعنی سبحان اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ پھر کہا انی کنت من الظالمین، یعنی اپنی غلطیوں کا اقرار اور اعتراف ان الفاظ میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اور مجھے اس قید میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلد باز ہیں، ناشکرے ہیں، بے صبرے ہیں، اور اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور الرحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی اور انہیں قید سے نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ تو
تو آپ نے اس آیت کریمہ کو ناظرین ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی بھی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، اس کا وظیفہ کرتے ہیں، تو دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے انشاءاللہ قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ گھر میں، کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو ان بندشوں اور رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لو۔ ناظرین، میں نے آج آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ کا وظیفہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا حکیموں کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، اور ناظرین یہی اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو رہے ہوں، ہماری دعائیں ضائع ہو رہی ہوں۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم، تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی حاجت کو پورا فرما دے۔ ناظرین، آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اور آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں۔ میں دعا کرواؤں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ الہی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، ہماری بیماریوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ یا اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ یا اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے میرے مالک، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو حلال رزق
رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔